حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے دور میں مبعوث فرمایا جب لوگوں نے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر اور لکڑی کے بت بناتے، پھر خود ہی انہیں خدا مان کر ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے، ان کے نام کی قربانیاں دیتے اور سمجھتے کہ یہی انہیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اس گمراہی کے ساتھ ان کے دلوں میں تکبر، نافرمانی، ضد اور حق سے نفرت بیٹھ چکی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات، علانیہ اور خفیہ، انفرادی و اجتماعی ہر انداز سے بلایا۔ کبھی نرم لہجے میں سمجھایا، کبھی اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، کبھی آخرت کا خوف سنایا، کبھی رحمت الہی کی امید دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ تم پر رحمت کی بارش برسائے گا، تمہارے باغات سرسبز کرے گا، تمہیں مال و اولاد عطا کرے گا اور تمہاری زندگیوں میں برکت ڈال دے گا۔ مگر ان کی قوم نے آپ کی بات سننے کے بجائے استہزاء کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نا امیدی کے بغیر صدیوں تک ان کو دعوت دی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان رہ کر انہیں راہ حق کی طرف بلایا، مگر ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اکثریت نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہ کر کفر اور شرک کو ہی اپنا دین بنا لیا۔ وہ آپ کو ڈراتے کہ اگر آپ ہماری بات نہ مانیں تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ انہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنی دعوت جاری رکھی۔ جب قوم نے ہدایت قبول کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے میں حد سے بڑھ گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اب زمین پر کسی کافر کو باقی نہ رہنے دے، کیونکہ اگر یہ باقی رہے تو تیرے بندوں کو۔ آخر وہ دن آ پہنچا جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ کے حکم سے زمین نے اپنے چشمے پھاڑ دیے، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، پانی اتنی تیزی سے بڑھنے لگا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوبنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہر جاندار میں سے ایک جوڑا کشتی پر سوار کیا، خود بھی اہل ایمان کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب پانی نے پوری وادی کو گھیر لیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دی کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ لیکن بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچا نہیں سکتی۔ اسی دوران ایک موج آئی اور بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ منظر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بڑا آزمائشی لمحہ تھا، مگر یہ اللہ کی سنت تھی کہ ایمان والے بچائے جاتے ہیں اور کافر انجام تک پہنچتے ہیں۔ پانی بڑھتا گیا، زمین ڈوبتی گئی، یہاں تک کہ پوری قوم پانی کے سیلاب میں غرق ہو گئی۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان سے